اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، بس آج ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ، جماعت کے اتنے فضائل سنے، اب تک جماعت میں جو سستیاں ہو گئی وہ بھی معاف کر دے، ہمیں با جماعت نماز پڑھنے کا شوق اور ذوق نصیب کر دے، ہمیں سجدوں کی لذت عطا کر دے، نمازوں میں دل لگا دے، سچی محبت نماز سے عطا فرما دے۔ اے اللہ، تیری عبادت کا شوق عطا کر دے۔ کریم جیسے بھی ہیں بندے تو تیرے ہیں، ہم مانتے ہیں گناہگار ہیں، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں، بڑے گناہ کیے، بڑی خطائیں کی، چھپ کر گناہ کیے، سستیاں کی، اے اللہ مگر بندے تیرے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو نے، ہم تھوڑے سے ہی تو ہیں، اگر ہم سب کو بخش دیا تو تیری نہ رحمت میں کمی ہوگی نہ جنت میں جگہ کم ہو جائے گی۔ اے اللہ، بس آج جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مغفرت فرما دے۔ کتنی پیاری دعا ہمارے آقا ہمیں سکھا گئے کہ اللہ سے کیا کہنا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ بہت امید ہے، بہت امید ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس کی رحمت یہی تو چاہتی ہے بخشے جائیں۔ یہ کیوں ہمیں رمضان ملا، یہ کیوں عشرہ رحمت آیا، یہ کیوں عشرہ مغفرت آیا، جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح رحمت کا پلان کیسا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے بندوں کی بخشش ہو جائے، کبھی تو کوئی ایسا کام کر لے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ پھر لیلۃ القدر بھی عطا فرما دی اس مہینے میں۔ روایتوں میں آتا ہے رمضان کی ہر افطار کے وقت 10 لاکھ 1 ملین گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان میں جمعہ آتا ہے تو فرمایا ہر گھڑی 10 لاکھ گناہگار آزاد کیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر۔ دعا میں ہمیشہ یہی کیا کرو کہ اللہ ہماری آخرت اچھی کر۔ یہاں مانگ کر کے کتنا لے لو گے، کتنا لے لو گے، کتنے دن تک؟ چلو آج آپ نے صحت مانگی، اے اللہ مجھے صحت عطا کر، طبیعت اچھی رکھ، اچھی بات ہے، لیکن کتنے دن تک رہو گے؟ 80 سال، 100 سال؟ 80 سال کے بعد جب بال سفید ہونے لگیں گے تب پھر تم یہ مانگو گے کہ اللہ پھر میرے بال کالے کر دے۔ پیٹھ جھکنے لگے گی تب یہ کہو گے کہ اللہ میری کمر سیدھی کر دے۔ دانت جھڑنے لگ جائیں گے کہو گے پھر اے اللہ میرے دانت صحیح کر دے۔ نظام ہے کائنات کا، صحت کو جانا ہے تو جو جانے والی چیز ہے اس کو ہی ہم مانگ رہے ہیں، جو ہم سے رخصت ہونے والی چیز ہے وہی ہم مانگ رہے ہیں۔ اولاد مانگ رہے ہو، یہ بھی چھوٹنے والی چیز ہے، یہ ہم سے چھوٹنے والی چیز۔ ہر وہ چیز مانگتے ہیں ہم یہاں پر جو ہم سے رخصت ہونے والی ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ جنت ہے، اس کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی پیاری بات ہے، سنو۔ فرماتے ہیں موت سے بچنا ممکن ہے کسی کو؟ بتائیں کوئی بچ سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ موت سے بچنا کسی کے لیے بھی ممکن ہے؟ نہیں ہے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے امپاسبل، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے 1000 دوائیاں کھاتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ موت سے نہیں بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے ہم روز کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے جسم کو صحیح کرتے ہیں یا بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے پیسہ بھی بہاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم نہیں بچ سکتے پھر بھی خرچہ کرتے ہیں۔ شیخ سعدی کی سوچ دیکھو، فرماتے اور انسان کو یہ پتا ہے کہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، موت سے بچنا تو ممکن نہیں، لیکن دوزخ سے بچنا ممکن ہے۔ کیا سب کے اوپر کمپلسری ہے جہنم میں جانا؟ نہیں۔ تو جس سے بچنا ممکن ہے اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا، اور جس سے بچنا ممکن ہی نہیں اس کے لیے روز کوشش کرتا ہے۔ یہ کیسی سوچ ہے انسان کی؟ موت سے نہیں بچ سکتے، کوشش ٹھیک ہے تم دوائیاں کرتے رہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ میرے عزیزوں، ہمارا سارا نظام اسلام کا آخرت پر ٹکا ہوا ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر اسلام سے آخرت کا کانسیپٹ نکال دیا جائے تو پورا دین کھوکھلا ہو جائے گا۔ یعنی پھر کس چیز کے لیے کر رہے ہو تم؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ چوری سے کیوں بچتے ہو؟ شراب کیوں نہیں پیتے؟ ہر چیز کا تعلق تمہارا آخرت سے جڑا ہوا ہے، آخرت سے۔ کیوں؟ حساب ہوگا، پوچھا جائے گا، میری نمازیں بھی پوچھی جائیں گی، روزے بھی پوچھے جائیں گے، ہر چیز آخرت کے خوف سے ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر آخرت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا